वो है हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम फ्रेंड थे। جی جی हम उसको कैसे इस्लाम की दावा पहुंचा सके। یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس میں جو اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں نا اور احادیث کا مطالعہ کریں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس میں جو پہلی بنیادی چیز ہے، بہت ہی جو افیکٹو فیکٹر ہے، وہ یہ کہ انسان اپنی پریکٹس سے ان کو انفلوئنس کرے۔ مثال کے طور پر اپنے اچھے اخلاق سے، کہ اگر آپ اس کے ساتھ سچ بولیں، اس کے ساتھ نرم رویہ رکھیں، وہ کسی مشکل میں ہو تو اس کے کام آ جائیں، کسی تکلیف میں ہو تو اس کو تسلی دے دیں، کوئی بھی اس طرح کی سچویشن جس میں ایک انسان دوسرے انسان کے کام آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نشانی تھی، یا جس نام سے، جس ٹائٹل سے آپ کو آپ کے دشمن جانتے تھے، وہ ٹائٹل کیا تھا؟ صادق اور امین۔ صادق اور امین، یہ دونوں چیزیں کریکٹر سے تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی آپ نے اپنا کریکٹر اس طرح کا بلڈ کیا ہوا تھا اس سوسائٹی کے اندر کہ وہ اس کے باوجود، ڈسپائٹ کہ وہ آپ کو رسول ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن وہ پھر بھی کہتے تھے کہ یہ بندہ سچا ہے، یہ صادق ہے۔ اسی طرح وہ آپ کو رسول ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بٹ وہ کہتے تھے یہ بندہ امانت دار ہے، یہ خیانت نہیں کرتا، کرپشن نہیں کرتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ جو بہت بڑا بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ بعض اوقات آپ کا جو ایکشن ہوتا ہے وہ آپ کے الفاظ سے زیادہ لاؤڈ بات کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی پریکٹس سے ان کو انفلوئنس کیا جائے۔ دوسری بات کہ ان کے سامنے دعوت بھی ان کو شروع میں اسی چیز کی دی جائے کہ بھائی دیکھیں، اسلام سچائی کا حکم دیتا ہے، اسلام خوش اخلاقی کا حکم دیتا ہے، اسلام اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ ماں کا ادب کرو، ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے، باپ کا ادب کرو، باپ کے ادب سے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر آپ جناب شفقت کریں، مہربانی کریں، اور جو شریعت کے وہ احکام ہیں، وہ مسائل ہیں، معاشرتی مسائل جن کو کہا جاتا ہے، جو ہمارے معاشرے سے متعلق ہیں، کہ چھوٹے کا کیا حق ہے، بڑے کا کیا حق ہے، ماں کا حق، باپ کا حق، بیٹے کا حق، بیٹی کا حق، بہن کا حق، پڑوسی کا حق، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جب عموماً لوگوں کو انہی چیزوں میں جو ایک آدمی، ایک نیوٹرل آدمی جب اٹریکٹ ہوتا ہے، وہ انہی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے شروع میں۔ پھر ان کو یہ بھی بتائیں کہ بھائی آپ نے، ظاہر ہے کہ دنیا کی زندگی بھی ہے، دنیا کی زندگی کے بعد ہم نے مرنا ہے، تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ آپ یہ بلیو کریں کہ بھائی مرنے کے بعد ہم ختم ہو گئے، کچھ بھی نہیں، بس ختم۔ تو ان سے یہ کہیں کہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو آپ چلیں بلیو کیے بیٹھے ہیں کہ بھائی ہم نے مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، لیکن اگر آپ سوچیں، سپوز کہ آپ کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا جاتا ہے اور پوچھ لیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے دنیا میں کیا کیا تھا، اور پھر تھوڑا ان کو لاجیکل وے میں ان کو سمجھائیں کہ بھی دیکھیں یہ دنیا چل رہی ہے، دنیا اللہ کسی نے بنائی ہے، یہ آسمان ہے، سورج ہے، زمین ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، سمندر ہیں، دریا ہے، پانی، ہوائیں، جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ آپ ان کو کہیں یہ سارا سسٹم کیسے بن گیا، کس نے بنایا؟ کوئی تو کریٹر ہوگا۔ یہ ساری چیزیں، ایک گلاس اگر خود نہیں بن سکتا، ایک موبائل خود مینوفیکچر نہیں ہو سکتا، ایک کرسی خود نہیں بن سکتی، آسمان کیسے بن سکتا ہے؟ سورج کیسے بن سکتا ہے؟ ایک تو آپ ان کو بتائیں کہ یہ ساری چیزیں۔ پھر ہمارا جو اپنی باڈی ہے، ہماری، قرآن کریم میں آتا ہے نا وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ اپنے آپ میں تم تھوڑا غور و فکر کرو۔ آپ اگر یونیورس کے اندر غور و فکر کریں گے، اس سے زیادہ کمپلیکس انسان کا دماغ ہے۔ یعنی یونیورس اتنا کمپلیکس نہیں ہے جتنا انسان کا دماغ کمپلیکس ہے، اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں، اس پہ آپ ریسرچ کریں تو آپ اس سے یہ پوچھیں کہ بھئی انسان کی باڈی بنی کس نے بنائی، یہ سارا سسٹم کیسے چل رہا ہے۔ پھر دنیا میں جب بھی کوئی آدمی کام کرتا ہے نا تو اس کا کوئی آبجیکٹیو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر موبائل کمپنی نے موبائل بنایا تو ان کا کوئی آبجیکٹیو ہے کہ یہ موبائل کس آبجیکٹیو کے لیے یوز ہوگا۔ تو اگر کسی نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس پیدا کرنے والے کا آبجیکٹیو کیا تھا؟ اگر کسی نے سورج بنایا تو سورج پیدا کرنے والے کا آبجیکٹیو کیا تھا، گول کیا تھا، کیا مقصد تھا؟ تو ان کو یہ مطلب لاجیکل وے میں یہ چیز کنوے کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ سب کچھ جو چل رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی گاڈ ہے، کوئی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور جب کسی نے کیا ہے تو کسی مقصد کے لیے ہی کیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی بیوقوف آدمی بھی یہ نہیں کرتا کہ اتنا بڑا کام کرے اور کوئی مقصد، کوئی آبجیکٹیو نہ ہو۔
تو اس طرح لاجیکل وے میں اگر ان سے بات کریں گے پھر تو یہ کہ ظاہر ہے آپ کی ڈسکشن ہوگی، وہ سوال کریں گے، جواب دیں گے. اس کے لیے آپ کو بیسکلی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے کہ آپ کے پاس بیسک نالج ہو، اسپیشلی ان کے جو آبجیکشن ہیں، ان کے جو سوالات ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ نے اسٹڈی کی ہوئی ہو. علماء کے بہت سارے بیانات آپ کو ملتے ہیں. آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو دیکھ لیں، وہ بہت ساری اس طرح کی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اسلام کے حوالے سے جو آبجیکشنز کیے جاتے ہیں. تو آپ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ رکھیں، ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ڈسکس کرتے رہیں، یہ ساری چیزوں کو لے کے چلیں. اور اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ انک لا تہدی من احببت، قرآن کریم میں آتا ہے آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے. تو یہ بات بھی ذہن میں ہو کہ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اللہ ان کو ہدایت دے گا. دعاؤں کا بھی اہتمام ہو اور جو سارے اسباب ہیں اس کو بھی اختیار کیا جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اس کے اثرات ظاہر فرمائیں گے. You want to become Islamic scholar? So first of all you have to study the Sharia knowledge, Sharia education, like Dars Nizami here in Pakistan, Bangladesh, India. I think syllabus is same all over in Pakistan, Bangladesh and India. So you have to study that syllabus which is called Dars Nizami. تو درس نظامی آپ کوشش کریں، پڑھیں. اور اگر آپ ابھی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ 12. اب یہ اصل میں ڈپینڈ کرتا ہے نا. ہمارے یہاں اب جامعۃ الرشید ہے، جامعۃ الرشید میں وی ہیو 4 year عالم دین کورس فار گریجویٹس اینڈ پوسٹ گریجویٹس. 4 years عالم دین. So the students, they qualified graduation or they have done post-graduate, they come and complete their alim course in 4 years. So I don't know کہ آپ کے پاس بنگلہ دیش میں ایسا کوئی کورس ہے یا نہیں. تو گریجویشن کے بعد بھی آپشن آپ کے پاس آ سکتا ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اگر یعنی اسی کو آپ ایز اے فیلڈ چوز کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اسلامک اسکالر بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے پوری اسٹڈی کرنی پڑے گی جو درس نظامی کی اسٹڈی ہے، اور صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے. اور پھر اس کے بعد آپ جتنا اس کو مزید مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کرتے جائیں گے، اور جن کو کہا جاتا ہے نا مضبوط اہل علم، قرآن کریم میں جو آتا ہے والراسخون فی العلم، جن کو علم میں رسوخ حاصل ہو، مضبوطی، اسٹرانگ علم و دین کا ان کے پاس، جن کو ہم اردو میں کہتے ہیں ٹھیٹ قسم کے علماء ہوں. تو ایسے مضبوط علماء کے پاس آدمی بیٹھے، ان کی صحبت میں رہے، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارے، ان سے سیکھے. تو آہستہ 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 یہ چیزیں آدمی وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا چلا جاتا ہے. دیکھیں اسلامک اسکالر بننا اٹ سیلف، اس میں ایک نیت تو انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے انسان خود عمل کرے کہ میں اسلامک اسکالر بنوں گا. تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے ہرگز کہ اسلامک اسکالر بنوں گا، لوگ مجھے فالو کریں گے، میں بیان کروں گا، لوگ میری بات سنیں گے. تو یہ تو اگر نیت ہوتی ہے تو یہ تو سراسر دنیا داری ہے، یہ تو دین نہیں ہے. اٹ از ناٹ دین، اٹ از یہ آپ کی دنیا کی زندگی ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن سخی کو، عالم کو اور شہید کو جہنم میں ڈالا جائے گا، صرف اس وجہ سے کہ یہ کہا جائے گا کہ تم تو عالم اس لیے بنے تھے کہ لوگ کہیں عالم ہیں، لوگ کہیں یہ اسلامک اسکالر ہے، یہ مفتی صاحب ہیں، یہ خطیب صاحب ہیں، فلاں ہیں. سخی کو کہا جائے گا تم اس لیے پیسہ لگاتے تھے کہ لوگ بولیں گے بھائی بہت پیسہ خرچ کرتا ہے. اسی طرح شہید. تو انسان اپنی نیت درست کرے اور اس کے لیے بھی تیار رہے کہ بھائی جو میں نے اس راستے میں تکلیف مشکلات آئیں گی اس کو بھی میں نے بیئر کرنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرتے ہوئے ساتھ جو کنٹمپریری ایجوکیشن ہے اس کو آپ ساتھ ساتھ کنٹینیو کریں. یعنی آپ عالم کا کورس بھی کریں، اسلامک اسکالر جو بن رہے ہیں اس کے لیے بھی کورس کریں، ساتھ ساتھ اپنا یونیورسٹی کی ایجوکیشن اس کو بھی کنٹینیو کریں. دونوں کو ساتھ لے کے چلیں تاکہ جب آپ کا دورہ حدیث کمپلیٹ ہو تو یہاں آپ کا عالم کا کورس کمپلیٹ ہو، یہاں آپ کے پاس ماسٹر کی یا MBA کی یا BBA کی جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے اس کی ڈگری بھی پیرالل آپ کے پاس موجود ہو. یہ دونوں ڈگریاں جب آپ کے پاس ہوں گی تو آپ جب معاشرے میں، سوسائٹی میں کام کریں گے تو ایک اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے آپ کام کر سکیں گے.